با نمبر پہ ہے من ہؤلاء الفتیات یا مریم. دیکھو فتیات میں نے بتایا تھا، فتاتن لڑکی، فتیاتن زیادہ لڑکیاں. یہ زیادہ لڑکیاں کون ہے؟ یا مریم، اے مریم. ہن، اب دیکھو، اب ضمائر پروناؤنس کا جو ٹیبل تھا نا اس میں اب جائے، اس میں پہلے ٹیبل سے ہن زیادہ لڑکیوں کے لیے ہن استعمال ہوتا تھا، وہ زیادہ لڑکیاں ہن. تو ہن زملا، ہن زمیلاتی، زمیلاتی تو وہ میری سہیلیاں ہے. دیکھو زمیل دوست کو کہتے تھے، زمیلتن سہیلی کو کہتے ہیں، سہیلی کو زمیلتن کہتے ہیں. زملا زمیل کی جمع ہے، مذکر دوست یعنی دوست جو ہوتے ہیں، اور اگر سہیلیاں ہو تو وہ چونکہ مؤنث ہوتی ہے تو زمیلتن کی جمع زمیلاتن ہے. زمیلاتن، زمیلاتی وہ میری سہیلیاں ہے. اخواتن ہن، کیا وہ بہنیں ہیں آپس میں؟ ہن وہ، اخوات اختن کی جمع ہے، اختن بہن. نعم جی، ہن وہ، اخواتن وہ آپس میں بہنیں ہیں. من ابوہن، ان کے والد صاحب کون ہیں؟ ابوہن الشیخ بلال، بلال بوڑھا آدمی ہے یا بزرگ ہے، وہ اس کے والد صاحب ہے. ام ہن، ہن وہ زیادہ لڑکیاں، ان زیادہ لڑکیوں کی نہیں، ان بہنوں کی ماں استاذتی، استاذتن استانی کو کہتے ہیں، وہ میری استانی ہے. این بیتہن، ان سب لڑکیوں کا گھر کہاں ہے؟ بیتہن قریب، ان کا گھر قریب ہے، من المدرسہ اسکول سے. حول المبتدا فی الجمل الآتیہ الی جمع. اب دیکھو لڑکیوں کی آپ جمع بنائے. ہذہ بنت، یہ بیٹی ہے، تو جب بنات آیا ہے، بنت کی جمع بنات ہے، تو ہؤلاء اس کی جمع بنائیں گے، ہؤلاء بنات، یہ بیٹیاں ہے. ٹھیک ہے. ہذہ طالبۃ، یہ طالب علم ہے. ہؤلاء طالبات، یہ طالبہ علم ہے. ہذہ مدرسۃ، یہ استانی ہے. ہؤلاء مدرسات، یہ زیادہ استانیاں ہیں. ہذہ طبیبۃ، یہ لیڈی ڈاکٹر ہے. ہؤلاء طبیبات، یہ زیادہ لیڈی ڈاکٹر ہے. مؤنث کی اکثر جمع جو ہوتی ہے نا، وہ آخر میں، اکثر کی بات میں کر رہا ہوں، تو خاص کر جس کے آخر میں تا ہو، مؤنث میں جس کے آخر میں تا ہو نا. اب دیکھو طالبتن کے آخر میں تا ہے، مدرستن کے آخر میں تا ہے، طبیبتن کے آخر میں تا ہے، مسلمتن، تو اس کی جمع کیسی آتی ہے؟ اس میں جو آخری حرف ہے اس کے بعد تا سے پہلے جو ہے الف لکھیں گے اور آخر میں بڑی تا لکھیں گے. اب طالبتن سے طالبن کے بعد اب علی بناؤ، طالبا، پھر بڑی تا لگائے، طالباتن، مدرساتن، طبیباتن، اس طرح پھر جمع آتی ہے. ہذہ زوجتن، تو ہؤلاء زوجاتن، یہ بیویاں ہے. ہذہ اختن، تو ہؤلاء اخواتن، یہ بہنیں ہیں. ہذہ فتاتن، تو ہؤلاء فتیاتن، یہ لڑکیاں ہیں. ہذہ جدیدتن، تو ہؤلاء جدودن، اس کی جمع دیکھو الف تا کے ساتھ نہیں ہے، جدود. ہذہ کبیرتن، یہ بڑی لڑکی ہے. ہؤلاء کبارن، یہ بڑی لڑکیاں ہیں. ہذہ صغیرتن، یہ چھوٹی لڑکی ہے، چھوٹی بچی ہے، مثلا جو بھی چھوٹی لڑکی ہے یا بچی ہے. ہؤلاء صغارن، یہ چھوٹی لڑکیاں ہیں. ہذہ طویلتن، یہ بلند قامت ہے، بلند قامت لڑکی ہے. تو ہؤلاء طوالن، بلند قامت لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں جو ہم نے کل وربز آپ کو پڑھائے تھے. فعل، وہ ایک لڑکا، اس نے یہ کام کیا. فعلا، ان دو لڑکوں نے کام کیا. فعلو، ان زیادہ لڑکوں نے کام کیا. فعلت، اس ایک لڑکی نے کام کیا. یہ ہم اس کے بارے میں آیات پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس کی دہرائی ہو جائے. فعلتا، ٹیبل میں نے بھیجا تھا، آپ اس کو کھولے. ان دو لڑکیوں نے کام کیا. فعلنا، ان سب لڑکیوں نے کام کیا. فعلتا، آپ ایک لڑکے نے کام کیا. فعلتما، آپ دو لڑکوں نے کام کیا. فعلتم، آپ سب لڑکوں نے کام کیا. فعلتے، آپ ایک لڑکی نے کام کیا. یہ سارے پاسٹ ٹینس ہے. فعلتما، آپ دو لڑکیوں نے کام کیا. فعلتن، آپ سب لڑکیوں نے کام کیا. فعلتو، میں نے کام کیا، چاہے میں لڑکا ہو لڑکی ہو. فعلنا، اور آخر میں پھر فعلنا، یہ چاہے میں دو یا زیادہ لڑکے ہو، میں دو یا زیادہ لڑکیاں ہو، تو فعلنا سب کے لیے آتا ہے. اب قرآن کی آیت اس بارے میں دیکھیں. سورہ اعراف میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی رکوع کے بعد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے آپ کو پیدا کیا. خلقنا یہ ہمارے لیے جو استعمال ہوتا ہے نا، ہمارے لیے، تو اس میں پاسٹ ٹینس کیا ہے؟ فعلنا، ہم سب نے کام کیا. تو یہ خلقنا، ہم اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، لیکن عزت کی وجہ سے آدمی جب کہتا ہے نا میں نے کام کیا، تو اگر وہ اپنے آپ کو عزت دیتا ہو تو کہہ رہا ہے ہم نے یہ کام کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑی باعزت ذات ہے، تو اس لیے اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ ایک ہے تو خلق تو کہتے ہیں، خلق تو میں نے پیدا کیا آپ لوگوں کو، لیکن عزت کی وجہ سے خلقنا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا تم کو. ثم صورناکم، پھر آپ کو صورتی دی ہم نے. صورناکم یہ بھی وہی صیغہ ہے، پھر ہم نے آپ کو صورتی دی. ثم قلنا، پھر ہم نے کہا للملائکۃ، ملائکوں کو، فرشتوں کو، یہ اسجدو ہے اگر آپ نے الگ پڑھنا ہو، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے، فسجدو. اب دیکھو شروع میں اگر ایک بندہ ہے اور وہ غائب ہے تو فعلا، اگر دو ہے تو فعلا، اگر زیادہ ہے تو فعلو. تو اب دیکھو فرشتے غائب ہے اور زیادہ ہے تو فسجدو فعلو، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، آگے ہے قالا، اللہ نے فرمایا ما منعاکا، ما کس چیز نے، یہ سوال کے لیے آتا ہے نا. منعا یہ ما دیکھو پاسٹ ٹینس ہے، سب سے پہلا صیغہ جو پاسٹ ٹینس کا ہے. کس چیز نے منع کیا؟ کھا آپ کو، کا دیکھو وہی ضمیر ہے آپ کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تسجدہ کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا. اذ امرتک، اذ کا معنی جس وقت، امرتو دیکھو یہ سب سے جو میرے لیے آتا ہے نا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، میرے لیے، میں نے کام کیا. امرتو فعلتو میں نے کام کیا، امرتو میں نے حکم دیا، کیا آپ کو، میں نے جب آپ کو حکم دیا تھا. سمجھ گئے؟ قال شیطان نے کہا انا میں، خیر منہ میں بہتر ہو، من ہو اس آدم علیہ السلام سے. دیکھو من ہو میں ہو ضمیر غائب کی طرف راجع ہے. خلقتا یہ آپ کے لیے جو پاسٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے، فعلتا آپ نے کام کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، نی مجھے، من نارن آگ سے، وخلقتا اور آپ نے پیدا کیا، ہوں اس کو، ہوں ضمیر اس کے ہے، من تین مٹی سے. تو آگ تو مٹی سے، وہ اپنی سوچ میں یہ کہہ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، تو آگ بہتر ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر جنت سے بھگا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو اسی صورت میں آپ آیت نمبر 29 میں دیکھیں، بلکہ 28 میں دیکھیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ کافر لوگ جو ہے یہ جب برا کام کرتے ہیں، برا کام، فعلوا، اب دیکھو وہی صیغہ بالکل آیا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا تیسرا صیغہ جو وہ زیادہ لوگ، جب یہ کافر لوگ کچھ فاحشتاً کوئی برا کام کرتے ہیں نا، قالو پھر کہتے ہیں وجدنا، ہم زیادہ لوگ کے لیے کیا استعمال ہوتا تھا؟ فعلنا، ہم نے کام کیا. تو وہ کہہ رہے وجدنا ہم نے پایا ہے، علیہا اس برے کام پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد. یہ تو ہمارے آبا و اجداد کی روایت چلی آ رہی ہے، آپ کون ہوتے ہو جو ہمیں بات کرتے ہو؟ پیغمبر کو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، امرنا نہ ہم کو، نہ ضمیر دیکھو وہ ٹیبلز میں آپ جائے پروناؤنس جہاں ضمائر تھے، نہ امرا سب سے پہلا صیغہ ہے، فعلا اس نے کام کیا. تو امرا اللہ نے حکم دیا، اللہ غائب ہے یہاں پہ نہیں ہے، مطلب صیغہ جو ہے ہم اللہ کو مخاطب تو نہیں کر رہے نا، یہاں پہ نہیں ہے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ نے کیا. ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا، اس نے حکم دیا. امرا پہلا صیغہ ہے، بہا با حرف جر ہے اسی برائی کا. نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہمیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ ہمارے آباء و اجداد بھی اس لیے کرتے تھے، یہ بات گڑا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے وہ کافر لوگ. قل ان اللہ، آپ اس سے کہے کہ اللہ تعالیٰ لا یأمر حکم نہیں دیتا بالفحشاء بری بات کا. ٹھیک ہے، ہم اپنے صیغوں کے پیچھے جائیں گے، اس طرح آیات تو بہت زیادہ ہے. آپ اس سے نیچے آیت میں آئے، قل آپ کہہ دے امرا، جی سورت، یہ سورہ اعراف ہے. بعد میں یہ ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں گا نا، تو آپ ذرا اس کو زحمت فرمائیں، آپ یہ دیکھیے، یہ پارٹ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ویڈیو ریکارڈنگ ابھی کر رہا ہوں تو اس میں یہ صورت میرے سامنے ہے.
ٹھیک ہے، تو آپ زحمت ضرور کریں، یوٹیوب میں جائیں اور اس میں یہ پارٹ آپ ضرور دیکھیں، بالکل سب چیزیں واضح طور پہ دکھائی دی گئی ہے، اور آپ یہ پارٹ دوبارہ دہرائیں، دیکھیں ذرا اس کو پھر، اگر ابھی سمجھ نہ آئے تو اسکرین ریکارڈنگ جب میں شیئر کروں گا تو وہاں سے آپ دیکھیں۔ قل، آپ کہہ دے، امرا، حکم دیا ہے اللہ نے، اب دیکھو واحد صیغہ ہے، امرا، فعل میں ہے، ربی، میرے رب نے، بالقسط، انصاف کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے کما بدأکم، کما جیسے کہ، بدأ پہلا صیغہ ہے پاسٹ کا، فعل اس نے کام کیا، بدأ اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، بدأ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو کہتے ہیں، پہلی مرتبہ کام کرنے کو، کم آپ لوگوں کو، کم دیکھو تمہاری طرف راجع ہے، آپ ضمیر پروناؤنس میں جائے اور وہاں پہ دیکھیں کم ضمیر آپ لوگوں کے لیے آتا ہے حالت مفعولی میں۔ فریقاً ہدا، اللہ نے ایک گروہ کو ہدا، ہدایت دی، و فریقاً اور ایک گروہ کو حق علیہم الضلالہ، اس پہ گمراہی چھا گئی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء۔ اب ہم اپنے صیغوں کے پیچھے جاتے ہیں، اس طرح تو آیات بہت زیادہ ہے، تو تاکہ وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ضرور دیکھیے پارٹ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے آپ کو۔